नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह माइदा पारा नंबर 6 की आयत नंबर 5 की तफसीर और लफ्जी तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इससे पहले हम सुन लेते हैं ज़ाहिदा मलिक की आवाज में तिलावत। अल-यौम उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम व तआमुकुम हिल्लुल लहुम वल मुहसनातु मिनल मुमिनात والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور ان لوگوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے جنہیں کتاب دی گئی اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی جب تم انہیں ان کے مہر دے دو اس حال میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہیں اور نہ چھپی آشنائی بنانے والے، اور جو ایمان سے انکار کرے تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں سے ہے۔ تو اہل کتاب کا کھانا کھانے کے لیے بنیادی شرائط یہ ہیں کہ ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، چیز پاکیزہ ہو اور ان کے دسترخوان پر کوئی حرام چیز مثلا شراب یا سور کا گوشت وغیرہ نہ ہو، اور اگر ان کے دسترخوان پر ایسی اشیاء پڑی ہوئی ہوں تو ان کے ساتھ کھانا تو درکنار ان کے برتن بھی استعمال کرنا جائز نہیں، حتیٰ کہ انہیں خوب دھو کر پاک صاف کر لیا جائے اور یہ استعمال مجبوراً ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے دن چربی سے بھرا ہوا ایک تھیلا پھینکا گیا جسے میں نے اٹھا لیا اور کہا کہ آج میں اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دوں گا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اس بات پر مسکرا رہے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال کیا گیا ہے، مشرکوں کا نہیں، کفار کا نہیں، کیونکہ وہ اپنے ذبیحوں پر، قربانیوں پر اللہ کا نام نہیں لیتے اور گوشت کو ذبح کرنے ہی پر حلال نہیں سمجھتے، بلکہ مرے ہوئے جانوروں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ اور اہل کتاب کا بھی اگر آپ کو یقین ہو کہ ذبح کرتے وقت انہوں نے اللہ کا نام لیا تھا تب ان کا ذبیحہ جائز ہے۔ اور اس کے بعد اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کے جواز کے لیے شرط لگا دی گئی کہ ان کا مہر ادا کر دیا گیا ہو اور مقصود شادی کرنا اور عفت حاصل کرنا ہو، اعلانیہ یا چھپ کر زنا کی نیت نہ ہو۔ تو آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس زمانے کا یعنی اب سے قیامت تک کوئی یہودی یا نصرانی یا کوئی اور دین والا میرے متعلق سے سنے اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے بغیر مار جائے تو وہ دوزخی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر ایک کو، دنیا کے ہر شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے، بلکہ فرض ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچائے، انہیں اپنے دین اسلام پر قائم رکھے، اور جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دین کی ہدایت دے، اور اللہ کرے کہ وہ مسلمان ہو جائیں تاکہ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں، آمین۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ الیوم آج، احلّ حلال کر دی گئیں، لکم تمہارے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزیں، وطعام اور کھانا، الذین ان لوگوں کا جو اوتو سب دیے گئے، الکتاب کتاب، حلٌ حلال ہے، لکم تمہارے لیے، وطعامکم اور تمہارا کھانا، حلٌ حلال ہے، لہم ان کے لیے، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، من المؤمنات مومن عورتوں میں سے، اور المحصنات پاک دامن عورتیں، من الذین ان لوگوں میں سے جو اوتو سب دیے گئے، الکتاب کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، اذا جبکہ آتیتموہن دو تم سب انہیں، اجورہن ان کے اجر یعنی حق مہر، محسنین سب نکاح میں لانے والے ہوں، غیر مسافحین نہ کہ سب بدکاری کرنے والے ہوں، ولا اور نہ متخذی پکڑنے والے ہوں، اقدان چھپے دوست، ومن اور جو یکفر انکار کرے، بالایمان ایمان کی باتوں کا، فقط تو یقیناً حبط ضائع ہو گیا، عملہ اس کا عمل، وہوا اور وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور آخری الفاظ کا یہ بھی مطلب نکالا گیا ہے کہ جو ایمان کے ساتھ کفر کرے، یعنی ایسی عورت جس کے ساتھ آپ نکاح کرنا چاہتے ہوں اور وہ ایمان کے ساتھ کفر کر رہی ہو لیکن ہو اہل کتاب، اس کے عمل یعنی برباد ہو گئے، تو اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے نکاح کرنے میں ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوگا، اور یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے پچھلے عمل برباد ہو سکتے ہیں۔ تو اپنے ایمان کو بچانا ہر مسلمان کا فرض ہے، اس لیے اگر اہل کتاب کی عورت شرک نہ کرتی ہو، پاک دامن ہو، تب ان سے نکاح جائز ہے، تاکہ آپ کے نکاح میں آ کر اگر وہ مسلمان ہو جاتی ہے تو آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اگر آپ صرف اپنی عیش کے لیے اسے نکاح میں لانا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ بھی یقین نہیں کہ وہ پاک دامن ہے بھی کہ نہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ شرک کرتی ہے کہ نہیں، تو پھر اس سے بچنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو پرہیزگار بنائے، ہمارے ایمان کی سلامتی فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔